ہیپی نیو ایئر کا ٹیکسٹ کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے؟ ہاں جی، یہ ایک کریٹیکل کوسچن ہے. تو یہ ہیپی نیو ایئر کے ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ دوستی یاری میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اور جیسے یہ ہیپی نیو ایئر آتا ہے تو یہ کوسچن بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں. لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامک کیلنڈر کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ اسلامک کیلنڈر تو بعد میں بنا ہے، یہ تو لیونر ایئرس تھے، یعنی چاند کے 12 مہینے. اور سولر ایئرس جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں، جن کو آج کل ہم عیسوی کیلنڈر کہہ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں. سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ 3 کنزیکٹیو ہیں. نمبر 1 ذی قعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، وہ الگ سے ہے. تو یہ 12 مہینے ہیں، چاہے عیسوی کیلنڈر ہو جس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، چاہے وہ ہجری کیلنڈر ہو جسے ہم لیونر کیلنڈر کہتے ہیں، چاند کے مہینے. اس کے اوپر آلریڈی میرے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ریکارڈڈ ہے عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو یہ ٹیکسٹ میسیج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کو مبارکباد بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بدعت کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے. ہیپی نیو ایئر ہو یا کوئی برتھ ڈے منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اسلام میں جو دینی ایکٹیویٹی ہے نا، اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریزیملنس کرنا وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے، اس کو منانا یہ اسپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیویٹیز ہیں. اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ریزیملنس اختیار کی، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. تو وہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابہت ہے. اب یہ برتھ ڈے منانا یا ہیپی نیو ایئر کا میسیج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے. ایون کوئی جمعۃ المبارک بھی کہہ دیتا ہے. وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سخت ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے. بدعت کی جو ڈیفینیشن چاہیے بخاری اور مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز اے دین، اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی جو اس کا اصل میں نہیں تھی، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیویٹیز کے طور پہ جتنی مرضی کریں، اس کے اندر کوئی یعنی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی. یعنی اگر آپ کہیں کہ جی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں قالین بچھانا، یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہیں. اگرچہ یہ دین تک کی یعنی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی دین نہیں ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جی نماز پڑھتے وہ نیت کرے کہ جی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اللہ اکبر، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. یا آج لوگ حج کرنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر، تو وہ ایک دین کو سپورٹیو ذریعہ ضرور ہے، لیکن وہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. حج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. یہ دین میں طریقے ہیں، اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا وبال بھی کمبائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے. نہیں، اپنا بوجھ اپنے ساتھ رہے گا. اس میں نے ایک کئی مثالیں بھی دی تھی. میں نے بدعت کے اوپر 5 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 75A اور B. اس میں نے بتایا تھا اسلام میں کئی ایک اچھے طریقے جاری کیے گئے ہیں جو بدعت نہیں ہیں. جیسے احادیث کو کتابی شکل میں لے کے آنا، یہ امام بخاری امام مسلم نے جو کیا ہے کام،
یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین نے تو کوئی نسخے لکھ کے تو حدیث کے ہمارے والے نہیں نہ کیے. یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اسی کی اینڈرائڈ ایپ بنا لینا، اس کو پی ڈی ایف کے اندر لے آنا، امیجز کی فارم کے اندر لے آنا، مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر بنا لینا، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ دین میں ایک اچھے طریقے ہیں. اسی طریقے سے اور کئی طریقے تو ایسے ہیں جن پہ اجماع ہو چکا ہے. جس طرح نماز کی ٹائمنگ جو ہم نے فکس کر دی ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو فکس نہیں تھی. اذان ہوتی تھی، اس کے بعد امام کا انتظار کیا جاتا تھا. لیکن آج کوئی امام کا انتظار کرتا ہے؟ لیکن امت نے اجماع کر لیا کہ بھی اگر 7 بجے عشاء کا ٹائم ہے سردیوں میں تو 7 بجے امام کو پہنچنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ گھڑی جو ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا ایک اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے. بلکہ یہ گھڑی جس نے بنائی ہے جناب، اس کو تو ثواب جاریہ ہوگا اگر وہ مسلمان ہوا. اس کی وجہ سے کتنے یعنی معاملات سیٹل ہوئے ہیں. اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے سافٹ ویئر بن گئے ہیں. یہ مسلم پرو بنا ہوا ہے، ایک اینڈرائڈ ایپ بنی ہوئی ہے، آئی فون کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے جس میں نماز کی ٹائمنگ ہے، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر بنا ہوا ہے احادیث کی کتابوں کا، اردو کے اندر، مکتبۃ الشاملہ عربی کے اندر. یہ سارے کے سارے دین کے اندر اچھے طریقے ہیں. یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے یہ دین کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر کسی کو ٹیکسٹ کر دیتا ہے تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے مبارکباد کے طور پہ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہنا جی عیسوی کیلنڈر جو ہے یہ کافروں کا ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اے ڈی بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اے ڈی کا تو مطلب ہے آفٹر ڈیتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں ہے، یہ خود سے بنایا آپ نے. بی سی بیفور کرائسٹ وہ تو ہے، اے ڈی آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. یہ آفٹر کرائسٹ ہوتا نا، اے سی ہوتا. یہ ہے لیٹن ورڈ ہے اینو ڈومینی. اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال. یعنی یہ کرسچن اس کو مناتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں یا ان کے نزدیک اسیسینیٹ کیے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں کیے گئے ہیں. 25 دسمبر کی تو پیدائش ہے. وہ سال جو تھا نا جس سال وہ پیدا ہوئے تھے وہ ہے ایئر آف دا لارڈ، اینو ڈومینی. اور اٹھائے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں، 33 ایئرز جب ہوئے تھے عیسوی کے اس میں. تو یہ اینو ڈومینی ہے. اب تو اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے کر دیا ہے سی ای. آپ اگر دیکھیں نا ابھی نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیں تو 2018 سی ای، 2019 سی ای آئے گا. سی کا مطلب ہے کامن ایرا، یعنی جو مشہور زمانہ ہے. یعنی نبیوں کا کنسیپٹ ہی انہوں نے خارج کر دیا ہے جان بوجھ کے. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو اے ڈی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے ہیں. انہوں نے بی سی ای بیفور کامن ایرا، یعنی بی سی جو بیفور کرائسٹ تھا اس کو بدل کے بی سی ای کر دیا. اور جو اینو ڈومینی تھا اے ڈی اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا کرنٹ یعنی کامن ایرا سی ای کر دیا. تو ہم تو یعنی اس کے اوپر ٹیکسٹ میسج کو کر دیں، یکم محرم پہ بھی کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں، اس کے اوپر کوئی یعنی بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. یعنی تھوڑا بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے. ہر چیز کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا اس میں ڈر لگا رہتا ہے کہ انسان جب اس قسم کی فتویٰ بازی کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوے خود سے لوٹ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر کے اوپر جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا، ہم اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کر رہے کہ اگر کوئی کہ جی آتش بازی ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے وہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی 31 دسمبر کی رات کو برپا کیا جاتا ہے، یا برتھ ڈے بھی اگر کوئی مناتا ہے اس میں جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ہم قطعاً اس کو مطلب صحیح نہیں سمجھتے، بالکل غلط ہے. شریعت کے دائرے کے اندر جو چیزیں ہوں گی ہم انہی کو حلال سمجھیں گے. باقی یہ جو کرسمس ہے، ہولی، دیوالی، اس کے اوپر تو آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں جس میں نے بتایا کہ یہ دینی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. ظاہر اسلام کا ایک مزاج ہے توحید کے حوالے سے. تو بہرحال یہ جو اگر ٹیکسٹ میسج اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کا کر لیتا ہے، چاہے یکم محرم کے اوپر کرے یا یکم جنوری کے اوپر کرے، یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں، یہ بالکل جائز ہے. اس کو شریعت کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کہا جائے گا، نہ یہ بدعت کی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا. ٹھیک ہے جی.